سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں سارے ساتھی مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوۃہ العظمی مستمرۃ فی الارض والسماء ومنزۃ عن شیء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سیدنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه الأصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وإن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں۔ ہاں جڑی گل اللہ دی برگاہ وچ مقبول نہ ہوئے اور ہی ہوئے تو تیرے مان سنیا کوئی آ جاوے تو پھر بھی نہیں سنتا ہی۔ چونکہ اللہ سے اگر مانگو تو وہ نہیں نہ بھی دے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے، پر محبوب سے کوئی مانگے اور محبوب نہ دے پھر اللہ کی شان میں بھی فرق ہے۔ بڑی راز کی بات ہے یہ۔ جی اگر اللہ سے مانگو کہ یہ دے دے وہ دے دے اور نہ ملے تو ٹھیک ہے، وہ بے نیاز ہے کہ دیوے تو دیوے نہ دیوے تو نہ دیوے۔ تجھے محبوب کو لو منگو تجھے محبوب آکھے میرے کو لو کچھ نہیں ہونا، اللہ نو لج لگ دیئے۔ سمجھ نعرہ رسالت کوئی گل سمجھ لگی کون لاج لگ دی ہے، کیونکہ محبوب ہے نا تو محبوب سارے انہوں چنگے لگ دیں، تو تمہانے چنگے لگ دیں، میں نے چنگے لگ دیں، سارے انہوں لگ دیں، رب نو نہیں لگ دا چنگا تو رب جی محبت تو کوئی کر سکتا ہی نہیں، چونکہ جنہیں بھی کرنی ہے محبت انہیں جمنا ہے تو جم کے کرنی ہے، وہ جمن تو بھی پاک ہے۔ تو عید ہو دی اج دی ہے، ماں نہیں ہو دی، پیو نہیں ہو دا، پتر نہیں ہو دے، تیاں نہیں ہو دیاں، بیوی نہیں ہو دی، وہ دے سارے کم ہی زوراں تھے نے، سو محبت بھی زوراں تھے۔ اس کے سارے افعال بے مثل ہیں، اس کی صفات بے مثل ہیں، تو محبت کرنا اس کی صفت ہے، لیکن یہ ہر ایک صفت کا اس نے آغاز کیا ہے، محبت کی صفت کا آغاز ہی ذات محمد سے ہے۔
लौलाक का ताज उसने किसके सर पर रखा, रहमतुल लिल आलमीन किसे बनाया, सरकार को, शफीउल मुज़निबीन किसे बनाया, सरकार को, रसूलों की इमामत किसे अता, सरकार को, पूरी कायनात में जिक्र बुलंद किसका किया, सरकार का, अपना नाम जोड़कर किसके नाम के साथ रखा। अरे एक बात में सरकार 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 सरकार, ये नतीजा ये निकलता है कि दारो मदारी सरकार है। वाह 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 वाह, ऊंचा बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊंचा बोलो, अब देखो ना इधर ये सूफी साहबी और मौलवी भाई भी मुझे नजर आते हैं। किबला शाह जी हजूर भी तशरीफ फरमाए तो किबला पीर जी भी तशरीफ फरमाए तो गल्लां जरा डंके दी चोट दे होण दियां ते अखां विच अखां पा के होण। जिंदगी गुजर गई है, तुहानू भी तकरीरां सुनदे हां ते चार इस बाबे दियां भी सुन लो, तो इस बाबे नू और कुछ आमदा नहीं, ना आता है ना जानना चाहते हैं, ना सुना है ना सुनना चाहते हैं, ना पढ़ा है ना पढ़ना चाहते हैं। हमारी कायनात कुल ये है कि सिलसिला तेरे करम का हरम तक पहुंचा और सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक। समझ आइए, वो शायर ने किया ना कि अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और ये तेरी मेराज कि तू, ये तेरी मेराज के तू रब्बे किदम तक पहुंचा, और ये मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। शायरां दा अपना दिमाग होंदा है, उन्होंने कोई अकल इतनी ज्यादा 80% नहीं होती, वो अपनियां मारते रहते हैं सिवाय पढ़िया लिखिया शायरां ते आला हज़रत तो बगैर, या जेड़े पढ़े लिखे पीरां विचों होए ते वलियां विचों होए पढ़े लिखे, ये मारते ने लट्ठा, इन्हें समझ ही नहीं। शान हजूर दी बयान करनी होती है, कर कुछ होर जांदे। उन्हें क्या तेरी मेराज के तू लो कलम तक पहुंचना, हजूर की मेराज है ही नहीं। लो क्या बेचती है हजूर के सामने, कलम क्या बेचती है हजूर के सामने। रब ने जब कलम बनाई उस पर लिखा हुआ है मुहम्मद। ऐ तुसा अपने महबूबा नू पेंसिलां देंदे हो, ओदे ते नाम महबूबा दे लिखदे हो कि नहीं? ऐ मेरा एक संगी है, ओ टोपा, अपना टोपा फैमिली वाला फुरकान, तो फुरकान अमेरिका से आया, मैनू एक पेंसिल दी, ओदे ते फुरकान, मिस्टर फुरकान टोपा लिखा हुआ। मैनू बोलदा तुसां सादे आदमी हो, उंज किसी नू दे ना देना, ऐ 70-80 हज़ार दी पेंसिल जे। मैं आख्या क्यों, तेरा नाम लिखा तो आदे ना नहीं, उंज कीमती है, मैनू किसी महबूब ने दी है। मैनू फौरन याद आया कि टोपिया जे तेरा महबूब अमेरिका तो तेनू देवे कलम ते ना लिखदा है, रब जद कलम बनांदा है तो अपने महबूब दा नाम लिखदा है। हुण दसो जिस कलम ते ना हजूर दा है वो हजूर दी उम्मत दे खिलाफ चल सकदी है? ते लोग क्या है, फाइना मिन जुदे का दुनिया व दर्रा, मौलवी बुढ़े हो गए, दाढ़ियां चिट्टियां हो गई हैं पढ़ के, तो गौर नहीं करते। गौर करो ना, व मिन फाइना मिन जुदे का दुनिया व दर्रा था व मिन उलूमे का इल्म लौहे वल कलमी। हजूर इल्मे कलम और इल्मे लौह आपके समंदर का एक कतरा है, जब कतरे का हिसाब नहीं तो समंदर का कैसे हो सकता है? ये हमारा नहीं है भाई, लो ते कलम जनाब वो हजूर पहुंचे, हजूर महराज हो गई, हजूर दी महराज जान ही कोई नहीं सकता की है। कलम बन के रख देता बरेली वाले जने ने। जिंदगी गुजर गई, हो मेरी दाढ़ी चिट्टी होगी, बड़े बड़े जड़िया मैं मिलया, पर अहमद रजा के नाल दामाद जमना नहीं। पीर भी हैं तो मौलवी भी हैं तो सारे हैं, छड्डो सारियां गल्लां, पर ये जड़ा गल करदा ओए होए 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 होए। फरमाते हैं कि
شافے توجہ رکھنا، شافے مرزو بلا تم پہ کروڑوں درود، دافے جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جانو دل اصفیہ، جانو دل بے غیرتاں دیاں دلاں دی جان حضور نہیں، جیڑا مڈ قدیم دا حرامی ہوئے او دی جان حضور نہیں، حضور جے دی جان بن دے نو انہوں پہلے رب محبوب بنا دا، مڈ جان محبوب بنا دا۔ جانو دلے اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، اور ان اگلا جملہ سنیں شاہ جی، آبو گلے انبیاء۔ یہاں مولوی حضرات تقریر کر، پلاشی پہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے، بڑی شملے پگڑیاں میں سارے نبیوں کے کمال اللہ نے حضور کو دیے، ڈب مارا جڑیا، اللہ نے نبیوں کے کمال حضور کو دیے، نبیوں کو کمال مصطفیٰ نے دیے۔ کوئی گل سمجھو، جمیع الانبیاء خلقوا من الرحمہ، جمیع الانبیاء خلقوا من الرحمہ، ہر ایک نبی کو رحمت سے پیدا کیا گیا ہے، محمد کو سراپا رحمت بنایا گیا۔ یہ سمجھ آئیے آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ، بوڑا کو سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک بھی نہیں ہے جو مقصود ہو، ایک بھی نہیں ہے جو مراد ہو، ایک بھی نہیں ہے جس پر مدار ہو، ایک بھی نہیں ہے جو مرکز ہو، ایک بھی نہیں ہے جو اصل الرسول ہو، ایک بھی نہیں ہے جو سبب تخلیق کائنات ہو، ایک بھی نہیں ہے جو علت تخلیق ارواح انبیاء ہو، ایک بھی نہیں ہے جو غایت جنت و دوزخ ہو، سارے تو پھیلی ہیں اور باراتی ہیں دلہا آمنہ کا لال۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ پھر ایک باری سن لو، میرا گلا شلا تو کوئی نہیں اتنا، بس انجی ہے کم ہی ہے بھائی۔ آبو گلے انبیاء، آبو گلے، پھر سنو، آبو گلے آبو گلے کے نوکے، آب پانی نو آدھے، گل مٹی نو آدھے، تو نبیاں دے جسم دے جڑا مٹیریل ہے نا وہ مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت، حضرت اور ہوتا ہے اعلیٰ اور ہوتا ہے۔ حضرتوں کو سمجھ آئی سارے نبیوں کے کمال ادھر ملے، اور اعلیٰ کو سمجھ آئی ان نبیوں کے جسم بھی مصطفیٰ سے ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ آبو گلے، آبو گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود۔ اور ذرا دلانو سنبھال کے گل سننا، اگلی آگے فرماتے ہیں غایت و علت سبب، جی غایت و علت سبب، بیر جہاں تم ہو سب۔ کرو گل، غایت و علت سبب، بیر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا۔ لاؤ شاعر تھے میں انہوں سامنے بٹھاؤ تو صحیح، انہوں میں تکاں تو صحیح، شاعر بڑے بڑے ہیں، پچھڑیاں مار دیں، ویکھو آمد رضا کے کری جانا ہے۔ تم سے بنا تم بنا، کچھ سمجھ آئیے؟ پائی تواڈے کولوں بڑے جو بھی بڑے تواڈے کولوں بڑے، تم سے بنا تم بنا، جو کچھ بھی رب نے بنایا ہے تجھ سے بنایا۔ ہون سمجھ لگی لانے میں لئی، اور میں ہوتے تقریر کر رہا سا، اے روائی تھے تو طارق جمیل دا ایک نا چونچو کہ شاہ چونچو ہی بیٹھا یا مجھے جو مڑ گئے، میں نے اس کو کہا جو اینکر تھی لڑکی تھی، میں کہا کوئی شان رسول بھی پروگرام کر مارو، روز روزے دی فضیلت، روزے دی فضیلت،
وہ پتنی دی اور روزے دا کس انکار کیتا ہے روز روزے دی فضیلت روزے دی 3 دیہاڑے میں آگیا گزر گئے مہینہ پورا ہونا ہے روزے کی فضیلت جی روزے کی اور روزے دا کیڑا کافر انکار کردہ ہے منکر کون ہے حضور دی بھی شان وچ پروگرام رکھا ہو خیر جی ہو اساں تیار تیور کیتا ٹی وی والے نو اگلے دن پروگرام سی انہاں کدے جنا شان بیان کیتی ہوے تے انہاں نوں پتہ ہو انہاں نوں تو آمدی روزے دی ہے نہیں میں صحیح گل کر رہا ان کو کیا خبر شان مصطفیٰ کیا ہے اندھی دنیا ریس کریں دی ڈھولن دی اور جنوں پتہ لگ جائے وہ تے ایک کہندا ہے چھٹاکی وچ 5 تولے جدوں مائی منہ کردا او دیاں ریساں کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے تو میرے علی شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں اچھا بولو کوئی مثل نہیں سر بھی لال ایسا کوئی مثل نہیں ہو لانے یا سران والے بتیرے نہ جائیں گے کوئی مثل لاسا شیر بہت نہیں آجے شیر لاواں گا تو انہوں راضی کر کے جانا تو کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں ہوں اچھا ان کو کیا پتا شان رسول تو کسی سے پوچھنی ہے وہ بندہ ایک ٹر گیا دیوبند انہیں کیا مولوی اشرف علی تھانوی ٹنڈ کرا کے بیٹھے ہیں تیل نال مالش پیا کراوے بادام دے تیل دی تو بندہ ایک پوچھا اسا کیا حضور کی شان میں انہیں حضور کی شان میں اس وقت دماغ میں کوئی روایت سیاح مستحسن نہیں ہے پھر کسی وقت آنا اس بندے تو باہر نکل کے کچھ بندے پوچھے تو نواں آیا ہے اتھے تو لگدا نہ دیوبند دا کتھوں آیا ہے انہیں کیا میں نے یار سنا تھا کہ بہت بڑا مولوی ہے تو حضور کی شان سننے آیا انہیں کیا شان سننی ہے تو بریلی جا کے سن شان تو بندہ بریلی میں آیا تو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اس آگیا جی حضور دی شان سناؤ آپ نے فرمایا مالک کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مجمع رل کے پڑے مالک کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے سمجھ آئیے کہ نہیں تو بھائی ان کو کیا پتا وہ مولوی صاحب بیٹھے جناب ٹی وی تھے تو وہ میں بھی نال بیٹھے ہیں انہیں کیا بھائی پوچھے ہاں جی حضور کی شان سنائیں جی اب وہ مولوی شروع ہوا حضور کی شان یہ ہے کہ سارے نبیوں کے کمالات اللہ نے حضور کو دیے میں مولوی تھا بات نہ پڑھا تھا باں پڑھ میں مولوی چپ یہ شان جڑی تو بیان کر رہے ہیں یہ مولا علی دیئے کچھ سمجھ آئیے میں آگیا ملا جڑی شان تو بیان کر رہے ہیں اے علی المرتضیٰ کی ہے مصطفیٰ کی نہیں مصطفیٰ کی شان اور ہے یہ تو علی کی شان ہے سارے نبیوں کے کمال رب نے علی کو دے دیئے ہیں او میرے موال درد ہے میں آگیا میں حدیث پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا تم میں سے جو یہ ارادہ کرتا ہے آدم کے علم کو دیکھے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موسیٰ کی بطش کیسی ہے عیسیٰ کی رانائی کیسی ہے یوسف کا حسن کیسا ہے ابراہیم کا زود کیسا ہے اور مجھ محمد کی ہدایت کیسی ہے یہ ساری چیزیں کسی ایک چہرے سے دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ نعرہ دونوں ہاتھ کھڑے دونوں ہاتھ یا رسول لبیک 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 یا رسول یہ شانیں تو مولا نے شانیں ان کو ان سے آپ سننا چاہتے ہیں شانیں اور شان
ابو جہل کو نہیں سنی دی شان سنی دی صدیق اکبر تو سمجھ آئی شان عبداللہ بن ابی نہیں سنا سکتا شان سنائے گا علی بن ابی طالب شانہ سن دے اترو تو شانہ سنو حضور علیہ السلام نے شانہ صحابہ نو پوچھو اللہ دی قسم مدینہ شریف کھو ایک کوڑا اتنا مدینہ تو باہر اتنا کوڑا کھو اینج زہر دی طرح پانی صحابہ اکرام نے انکا کہ حضور پانی کوڑا بہت ہے فرمایا چلو لے چلو میں نو حضور جا کے وچ پیشاب مبارک فرمایا اللہ اللہ یہ روایت سنیے پہلے تو دسو ہائے شانہ ساسا سنانی ہے شانے ہم سنائیں گے نا پھر ان کو ساری زندگی انہوں نے پڑھی ہو روایت آسان گردن کٹا کے رکھ دیں گے حضور نے پیشاب مبارک کنویں میں فرمایا صحابہ فرما دیں آسان کوچو پانی کڑیا رب دی قسم شہد کم میٹھا تھا پانی زیادہ میٹھا تھا بولو لبیک لبیک ساری روایت دوبارہ تھا مجھے پڑھیاں روایت آج کھڑا کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ اور جا اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ شانے سنائیں گے اور دسو جنے ہو جدے پیشاب دا یہ حال ہے اوے او دے تھک دا عالم کیا ہوگا مدینہ المنورہ میں آراب حاضر ہوئے انہاں کیا حضور ایک کھوئے سڑا ایڈا کوڑا پانی ہے زہر تمہیں زیادہ حلق تو تھلے آمدہ نہیں حضور نے چادر موڑے تے سٹی فرمایا چل چلو حضور جا کے اتھے پیشاب مبارک کھو بچ فرمایا رب کعبہ کی قسم اصحاب فرماتے ہیں پانی نکال کے ہم نے پیا شہد میں بھی وہ مٹھاس نہیں تھی جو مصطفیٰ کے پیشاب کے کملی دنیا ریس کریں دی ڈولن دی اینا سنانیاں شانہ توانا حضور دیا اے حضور دی شان ہے حضور نے فرمایا قبر میری پہلے کھلے گی اے حضور دی شان ہے اگے میں چلاں گا اے حضور دی شان ہے عرش کے دائیں طرف میں ہوں گا اے حضور دی شان ہے میرا رب مجھے جبہ پہنائے گا یہ حضور کی شان ہے میں سجدہ کروں گا میرا رب مجھے فرمائے گا بخشواندہ تو جات بخشدہ میں جاواں گا زندہ آباد زندہ آباد اور چاہوں زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ہاتھ تھکے نہیں ہے تو باہر کٹو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یہ شانے سنائیں گے تو حضور دے تھکدہ کی عالم بخاری شریف سنا دا میں تواڈے توتے شریف اٹھ جان گے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما غفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمسا شديدا فانقفعت إلى امرتي فقلت لها هل عندك شيء رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه ساع من شعير ولنا بهيمة داجن زبختها وطعنت الشعيرة فقطعتها برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت زوجتي يا جابر لا تفتخني برسول الله وبمحمد جی میرا ساہ نہ ٹوٹ دا طبیعت میری صحیح ہوندی میں حدیث دے آخری لفظ تک پڑھنے سے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جعفر میں چلو تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دینا
حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں خندق کھودی جا رہی تھی، میں نے حضور پر نور کی طرف دیکھا، مجھے محسوس ہوا شاید سرکار کھانا چاہتے ہیں، انہوں نے محسوس ہوا ہے حضور کھانا پیش کرنا چاہیے حضور نو۔ دوڑدا میں آفنگ کفاتو لمروں تھی، میں اپنی بیوی کی طرف دوڑتا ہوا آیا، بیوی دا نام سہیلہ سی، اور میں کہا سہیلہ تیرے کو کچھ ہے سائیاں نو کھانا پیش کرنا ہے۔ اس اندروں گئی فاخرجت الی جرابن فی ساؤ من شعیرن، انہیں ایک تھیلا چمڑے دا کڑیا وچ 4 سیر جو سن، انہیں کہا ہے 4 سیر جو، ساڑھا ایک نکا جا بکری دا بچہ سی جڑا اچھلدا پھردا سی ساڑھیاں منجیاں ہوتے، نکا جا بکری دا بچہ جڑا اچھلدا پھردا سی ساڑھے کاروے، میں انہوں ذبح کیتا، میری بیوی چکی کٹ کے 4 سیر جو پیس لے، پین تو بعد ففارغت الى فراغی، میں گوشت کر کے فارغ ہوئی ہوں، واٹا پی کے فارغ ہوئی، پھر سمہ قطعتو آفی برمتہا، میں نے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈال دیئے، سمہ ولیتو الى رسول اللہ، میں حضور علیہ پاسے مڑ لگا، زنانی میں نو پھڑ لیا، انہیں کہا لا تفتقنی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے معاہو، گال سن تو جا رہے ہیں تو میں نو ذلیل نہ کریں اللہ دے نبی دے سامنے تے صحابہ دے سامنے، ساری جنج نہ لے آویں، چپ کر کے حضور نو دعا چوہاں بندیاں نہ لے کے آویں۔ میں آکیا ٹھیک ہے، فجیتو ہوں، میں حضور کو پہنچیا، فسارتو ہوں، میں نے حضور کے کان میں کہا سونا کسی نو دسنا نہیں، نکا جا بکری دا بچہ ہے، 4 سیر آٹا ہے، تُساں تشریف لے چلو، 8-9 صحابی خاص نال لے چلو۔ میں تو حضور نو کان میں یہ گل کی تھی، حضور نے جیسے یہ گل سنی، فساخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز میں بولے کہ مدینے میں آواز گونجنے لگی، اور فرمایا یا للخندق ان جابرن قد سنا سورا، سارے آ جاؤ جابر نے دعوت پکائی ہے۔ اے شانہ نے حضور دیا، اے شانہ بیان کریں گے، انہوں پوتلی دیا نو سوائے نماز روزہ نماز روزہ، نماز کے منکر نہیں ہیں ہم، نماز نہیں اس کی جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے، نہیں روزہ ہے اس کا۔ اے میں اینڈ وچ گل کر ساں تو فیصلہ تساں آپ کرنا، وہ خدا دے بندے وہ فرماندے کہ میں حضور دے کان وچ آ کے میں حضور بندے چوکے نہیں لے جانے، مہربانی فرمانی، حضور ایڈی اونچی ساغا یسیق ہو، ادھر اگر علماء عربی جانتے ہو تو آپ کو پتہ ہے میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں اسے، جڑے بندے مدرسے جرین انہوں نے پتہ ہے ساغا یسیق ہو دا مطلب کیا ہے، پگڑی علی سرکار ساغا یسیق ہو، ساغا ہاں یہ معنی میں کر نہیں رہا ہوں، میں اس کا معنی ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں چونکہ اس کا فاعل حضور ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تے حضور نے فرمایا بس آ جاؤ، میں تہاڈی اکھلاں دے مطابق گل کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ 1000 بندہ کٹھا ہو کے حضور دے پیچھے ٹر پیا، فجیتو، جابر کہتے ہیں میں بھی ٹریا، فجاء النبی، حضور بھی ٹرے، یکتم الناس، بندے بھی ٹرے، میں بھی ٹر پیا، وہاں کیا جود و کرم، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حال ویکھو، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا جود و کرم، اے وہاں کیا جود و کرم اے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، اے جی نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اب وہ بھی چل پڑے، وہ بھی چل پڑے، وہ بھی اچھا بولو، وہ بھی حضور بھی نال پوری جماعت بھی چل پڑی۔ تو فرماندن میں ڈراں، ادھر میرے حل تکو، فرماندن میں ڈراں بھئی کی ہون لگا ہے، میں دسے اللہ میں سوال ہے تو ہم دیو منڈ گئے، ہم نہیں گھبراتے سوالوں سے، جب تک کوئی کتاب سے مانے گا منوائیں گے، نہ مننے گا تو جناب اسے بھی ملا دیں گے۔ شاہ جی تو انہوں یاد ہے ڈونگی اتسوں ایک پروگرام کرایا، وچ بابے خادم نو بھی بلایا، وچ میں نو بھی بلایا، یہی گل
ایتھے میں کھلو کے تقریر کی تھی بابا ویل چیئر دے سی ادو میں بابے نو ایک گل کی سی بابا تیری آستین وچ سپ رکھے ہوئے یاد ہے بھول گئے ہو کس کس بندے نو یاد ہے ایسا اونج گلا نہ کر دیں بابے دے منہ تے میں آکھیا بابا تیری آستین وچ سپ نے اے پوچھو شار منہ تے تے بابے بعد وچ مینوں فون کیتا انہیں کہا تیری اکھ منی او میں آگیا بابا اکھ نہ من جدی اکھ نہیں او دا ککھ نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد اے ایسا انج پھوکے فیر نہ کر دے اے اور گل ہے کہ فقیری درویشی سانو بولن نہیں دیندی وگرنہ پترو نبی پاک دل نسبت کھوتے دی ہو جائے تے علم تو دے وچ بھی آ جاندا ہے توجہ کرے توجہ کرے توجہ ایک منٹ توجہ کرے کھوتا آیا نا حضور کو اس آگے حضور میں میرے پیو دادا پردادا سارے نبیوں پھر دے رہے تو یا رسول اللہ رہ میں گیا آخر تو نبیوں بچ تسا رہ گئے میری نسل بھی آخری ہے تو جناب بھی آخری نے تو میرے ہوتے یہودی بہن دی کوشش کرے تو میں انج کر کے چھڑا ہاں یہ گل ہے وہ این مار کے چھڑا ہوتے پرا سٹا حضور میں کنڈ ہوتے بہن کسی نو نہیں دیتا میری نیت سی وہ ہوگی تسا کہ اچھا بولو بندے گلنا کر دیں یہ جو کچھ عزت ملتی ہے یہ پتروں بابے جی نو میں عزت ملی حضور دی نسبت دی وجہ سے ہمیں جو عزت ملی کس کی وجہ سے حضور کی گل ساری حضرت بلال چھت سے چڑھے نا جی بڑی نا آسان حضرت عمر فاروق نے فرمایا بلال تو تینوں تو کوئی نیڑے نہیں نہ آن دیندہ سی کعبے دے تو ہون تو کعبے دی چھت سے چڑھے کیا محسوس کیا ہے انہیں کیا عمر جی چپ کرو محسوس کیا کرنا ہے سانو ساڑی اوقات دا پتہ ہے اے گل ساری سرکار فرمایا اتنی گلیوں میں ہمیں گھسیٹا جاتا تھا اور ہماری زبان پر سل گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی تھی ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں آج کعبہ نیچے ہم اوپر ہیں اور رب ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں تم سے راضی ہوں ہمیں پتہ ہے گل ساری لو جی وہ کھوتا توجہ نعرہ ذرا کھاٹا سو ذرا ٹائم تھوڑا ہے لو جی کھوتے نے کہ حضور میری ایک تمنا میری ایک وہ چاہ بولو میری ایک سارے بولے نہ ہو میری ایک حضور میرے ہوتے سوار ہو حضور فوراں چھال ماری بہ گئے اس آگا ایک اور تمنا آپ نے فرمایا وہ کڑی اس آگا ہمیشہ میرے تھی سواری کرو نہیں سنتا ہی نہیں کھوتا بھی جی حضور اگے سوال کر بوے تو نہیں اچھا بولو نہیں حضور نے فرمایا جاتے نو نال رکھ لیا پر تیری ایک ڈیوٹی ہے اس نے کہا جی صدقے آپ نے فرمایا جدوں میں کسی نو بلانا ہوئے تینوں بھیجیا کرا کھوتے نے آکھا جی ٹھیک ہے یا حضور نے کہا ٹھیک ہے حضور فرمانے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جی انہوں جڑی بخاری شریف دی حدیث ہے ذرا سن لو پوری ہے کام اتھے ہی پورا ہو جانا وہ آدھے نا جا جے تو میں بھی ٹریا جا نبی حضور بھی ٹرے یکدم الناس تو قوم بھی ٹر پئی تو میرے دل وچ لگی ہوئی کچ کچ کی حضور میرے حل تک کیا فرمایا سنو یا جابرو لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن جینکم حتی جیا پہلے تو بابی نو آگو نے سیگے دس دے میں جتی تھلوں لنگ جا یہ ترجمے کر سن میرے منہ چھوڑنے او خدا کے بندوں پہلے یہ غور کرو لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن جینکم حتی جیا فرمایا جابر گھبرانا ہانڈی تھلے نہ لاویں تے آٹے نہ روٹیاں نہ پکاویں جب تک میں نہیں آ جاتا حتی جیا جا یجیو حتی کی وجہ سے زبر آئی ہوئی ہے آخر میں مفتوح ہے مضارع حتی جیا جب تک میں نہ آواں حضور بھی جان دیں کہ گل میری ہے
فرمایا میں جب تک نہ ہوں. وہ فرماندے حضور نے گل کی ٹر آیا. میری بیوی نے دیکھا 1000 بندہ. کتنا جی؟ 1000 بندہ اگے اگے سرکار تے نال میں بھی تے میری بیوی میرے تے دیکھے. ہن سنے ہے بخاری. لے بابی بھائی پیارے بھائی میٹھے بھائی سن. ہم گالیاں نہیں دے رہیں گے تمہیں پر اتنا ضرور کہیں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. اور کملیا کل مر جانا ہی قبر میں تو تو خدا دے نا تے بھی تیری جان نہیں چھٹنی قسم خدا دی. تینوں پوچھا جائے گا من ربو کا تو پھر تو کہویں ربی اللہ تو پھر فرشتے چپ کر کے کون سہجا اللہ دے نا تے لے لے آئی تو پتر جان تے تیری چھٹنی نہیں اللہ دے نا لین تو بعد بھی. پھر دوسرا سوال تجھ سے ہوگا تیرا مذہب کیا ہے ملت کیا مذہب کیا ہے ماں دین ہوگا تو تو کہے گا دینی کیا الاسلام. یہ تو تینوں سکھا دیتا ہے تبلیغیاں. یہ دونوں گلاں دا جواب دے کے تینوں جان چھوڑ کیوں نہیں رہے. اللہ دا بھی لے لیا اسلام دا بھی لے لیا اللہ دا بھی اسلام دا بھی. ہون تو فرشتے آخن سہج پتر لگنا ہے یہ تینوں چھڑ جان. اونا تیتی وری آگنا یہ دونوں سوال تھے مگر یہ جو ابھی کرنے لگے ہیں نا ویری امپورٹنٹ کوئسٹن. سمجھ میں آئی. وہ اکثر یہ سوال ہے اس دا جواب چاہیے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور میں تو صاحب کہہ دوں گا یہی کہتا رہتا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. تو تم کیا کریں گا جواب کتوں دیں گا. پس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ کرنا. تو بلے شاہ فرماندے نا پتا ہو دو لگ سی پاؤ صاحب پتا ہو دو لگ سی پاؤ جدوں چڑی پھسی وچ بازاں ہوں پھر تو پتا لگنا ہے کتنی اویاں دا سو ہے. تو بچیا کلیجے دے ٹکڑیا آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ. تو حضور نبی پاک نے فرمایا اچھا زنانی نے جدوں تکیا بیوی نے سنے ہیں بیوی نے تکیا تو گل بڑی مزیدار جے. حدیث شریف تو انجی مزیدار ہے لیکن بخاری ہے اوہ ہوئے مسلم ہے متفق علیہ ہے روایت بڑی مضبوط ہے. کلیجے کے ٹکڑے جدوں زنانی نے تکیا نا زنانی نے کیا بکا بکا ادھر تکو سنگیو بکا بکا. زنانی نے کیا جڑا مینوں جابر کہتے ہیں اے تو ہی پگد سے اے پگت آپ پگت تینوں جے میں کیا سی کہ کن وچ گئیں تو ایک ایک ہی تھی کہندے نے میں نے اس کو کہا کل تو فالتو لسی کل تھے میرا کیا قصور ہے میں تو وہی کیتا ہے جو تو آکے. اس کلمے دی چس بھی وکھری ہے. کاش تو انو عربی آمدی اللہ دی قسمت تو سائن چس لینے سے دے. کل تو میں نے کہا فالتو لسی کل تھے میں تو وہی کیتا ہے جو کچھ کرما لیے تو آکے. انہیں کہتے ہیں ساری کہانی وہ میں کہا چھپ کر میں نہیں لے آندے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونج نہیں فرما دے پترا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی مرادیں پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. توجہ جی توجہ گل مقابی ہے. انہاں کیا میں زنانی نو آکیا میں تو ہی کیتا ہے جو کچھ تو
آکھے اچھا ملا علامہ ہے نہیں علامہ اے بھائیہ پترہ غور کریں علامہ یہ شارع بخاری ہے یہ پتہ ہے اس جگہ پر کیا لکھتے ہیں ایک لفظ غور نہ سننا تم غور سے سننا بچوں یہ اس کو لطف آئے گا جس کی خبر ہے علم شریف سے وہ فرماتے ہیں جدوں اس نے سنے نا زنانی نے آپ دی قد اطمعنت قلبها ایک دم مجھے چہرے تھے خوشی دوڑی اور وہ دل مطمئن ہو گیا اس نے کہا اچھا آپ لے آئیں انہیں سائیں جانن دے گئی فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا آٹا چکے انہیں سامنے سرکار دے رکھ دیتا ہے سارے نعرہ صحیح مار دیو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، گل گلشن علی فخر و سعادات پیر سید زاہد حسین شاہ جی تشریف رکھنا تشریف لائے ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا جی اب بیٹھنا بچیو توجہ نہ سنو توجہ نہ او میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں سنو اب حضور نے کیا کیا جب شاہ جی خوش آمدید ہیلو خوش آمدید شاہ جی کو کیا رہے ہیں جی حضور آمدید نہیں آمدید خان شاہ آمدید جناب ہاں ویلکم اے ویکھو واہ چپ مسئلہ گل سنو مجھے یہ حالت دیکھو جس ملہ نو یہ بھی نہیں پتا بھی آمدید کہنا ہے آمدید کہنا ہے وہ بھونکتا پھرے گا حضور کو کیا پتا حضور کو کیا پتا حضور کو کیا پتا اب پوتنی کہ تیرے کو تو سیکھے کا نہیں پتا آمدن مصدر سے ہے یہ کس مصدر سے چودھری آمدن مصدر سے آمد آمدند آمدی آمدید آمدم آمدیم آمد آمدند آمدی آمدید آمدم آمدیم تو گلہ کرتے ہیں حضور دیا اے حضور دا علم صرف حضور دا رب جاندہ ہے حضور دا مرتبہ صرف حضور دا اچھا لو جی چاچو تو اڈے واسطے بھی دعا کر دیں گل پوری ہو لین دے لاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ آدھنا خراجت لہو اجینا آٹا چکے حضور دے سامنے رکھیا ادھر مجھے دیکھو حضور نے فبسکا فی بسکا کا مطلب ہے بسکا فی مبارک حضور نے القاجہ باریک جا تھک مبارک بچ پایا باسا کا ایسے تھکو گئے تھے منہ بھر کے تھوک کو نہیں کہتے بندہ بات کر رہا ہو تو منہ سے جو اڑتی ہیں نا تھوک کی ہلکی 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 ہاں وہ بالکل نکتوں کی طرح تھوک اڑتا ہے وہ ہلکا ہلکا تھوک مبارک حضور نے ایسے کر کے تھوک مبارک ڈالا اور پھر آنٹی میں ڈالا اور پھر بیوی کو دیکھ کر ان کی گوھر میں لا تنزلو ہاں وقت ہے آنٹی تھلے نہیں لانی پلیٹاں بوٹیاں دیا بھر بھر کے دے جا اور آٹے بھی حضور نے تھک مبارک پا کے پتہ ہے کہ کہتا ہے ادھر تکو میرے look at me and listen to me my dear brothers do not waste my time I am very busy please انگریزی میں کو نہیں پڑھی وہ جی صحیح نکل جاندی ایک جڑے پروفیسر میں آدھے میں کتنے پڑھتے ہیں کو نہیں پڑھی او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو بھائیو اندازہ فرماؤ حضور نے جدو آٹے میں تھک مبارک بایا تھا حضور نے فرمایا ادو حابزتن فلتحبیز ماکے حضور نے فرمایا چل بلا ایک اور روٹیاں پکانا لی میں حیران ہوئی کہ روٹیاں تو میں آپ بلا لے سا پر حضور نے فرمایا میں بلا لی مائی روٹیاں پکنا شروع ہو گیا پلیٹاں پر میں دے جاواں روٹیاں بھی دے جاواں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اقسم باللہ اللہ کی قسم کھانا لے 1000 سے کتنا تھا 1000 بندہ تھا کھانے والا
1000 بندہ تھا کھانے والا. کھانا کھایا پھر انہوں نے وَتَرَكُوا رج گئے تو کھانا چھوڑ دیتا. سُمَّنْ عَرَفُوا پھر اسے چھوڑ کر چلے گئے. پھر میں آنڈی والے پاسے آیا. اِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِدُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ. فرمایا جب میں نے آنڈی دیکھی قسم رب کی بوٹی کم نہیں تھی, جب آٹا دیکھا تو روٹی کم نہیں تھی. اور فرمایا جدوں میں صحابہ تک پہنچے ہاں سارے انہوں میں ملے ہاں, میں نوں کہنے لو کتنے بکرے کوئی سن. میں آگیا ایک نکا جا بکروٹا تے آٹا کتنی بوریاں, میں نے کہا 4 سیل. انہوں نے کہا 1000 بندہ کیسے کھا گیا. اور میں نے کہا ابھی تو گھر میں بچا ہوا ہے, گل بکرے دی تے آٹے دی تے نہیں نہ گل ساری سرکار. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ حضور پر نور کی برکتیں ہیں اور حضور کی شانیں وراء الورا ہیں, وراء الورا ہیں. قیامت کے دن بھی ادھر دیکھو, آخری گل کرا, قیامت کے دن بھی میرے بچیوں, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, توانوں تے مینوں رب نے منہ نہیں لانا. جنوں شک کوئی نہیں, اچھا کے بے شک. کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کھلو جان, کوئی صوفی صاحب کھلو جان, کوئی پیر صاحب کھلو جان, تو مینوں آخر میں رب نال گل کر لے. تو میں پھر انہوں نے آخسا حضور جی ایتھے تشریف رکھو نا تو بخاری سنو نا. بات نبی نہیں بات آیا 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 کتھے بخاری یاد ہے تو کتھے احمد رضا بریلوی یاد ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سے جب جا کر لوگ کہیں گے نا قیامت کے دن, یہ جملے غور نال سننے والے نے, پہلے ہاتھ کھڑا کرو غور کرو گے تو انہوں تو اڈی ماں دے دودھ دی قسم جملے غور نال سنے. حضرت نبی پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سے جب لوگ جا کر کہیں گے نا ساڑی گال اللہ نال کرو, تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے, یہ جملے غور نال سننے. ابراہیم کہیں گے میں خلیل دور دور سے تھا, میں خلیل دور دور سے, دور دور سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمان گئے میں تو دوروں دوروں خلیل سا, وچ دیاں گلاں آمنہ دا لال جاندا ہے. حضرت سیدی اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو آپ فرماتے ہیں مغز ہو تم, شعر آخری, مغز ہو تم اور پوست. مفتی شکور علی گلی یاد آگئی, مفتی عبد شکور گڑی سنا صاحب. مغز ہو اصلی چیز کلام بہت یاد ہے اعلیٰ حضرت بریلوی ہے نہیں یاد, یہ شعر یاد ہی پتر. پھر ہاتھ ملا نا, ہاتھ چوم میرا, اور میں تیرا چومنا اے ہی نا پترا گال. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مغز ہو تم یا رسول اللہ, مغز ہو تم اور پوست. اخروٹ تک ہے, اخروٹ انہوں پنجابی کیا دیا روٹی, وہ وچو دے کی ہوں ہے گیرو نو آدھے مغز, گیری نو کیا دے چیڑا ہوتے چھلکا ہوں دے انہوں کیا دے, فارسی بھی چاہ دے پوسٹ, کیا دے چھلکے نو, یعنی تو پوسٹ دا ترجمہ کرو تو چھلکا, پوسٹ دا ترجمہ کیے. احمد رضا بریلوی باغ دا کلام تھوڑا اوکھا ہے پر جے دے وچ وڑ جائے وہ دے وچ حضور آ جاندے. مغز ہو تم اور پوست, حدیث دماغ میں ہو میں دوروں دوروں خلیل, میں دوروں دوروں اندر دیاں آمنہ دلال جاندہ. یہ دماغ چاہے مغز ہو تم
اور پوست اور ہیں باہر کے دوست. اے 1.25 لاکھ نبیوں دی گل ہو رہی ہے. مغز ہو تم اور پوست اور ہیں باہر کے دوست, تم درون سرا. یا رسول اللہ باقی سارے چھلکے کی طرح ہے, مغز تیری ذات ہے, باقیوں کا تعلق باہر سے ہے, اندر کی پہچان تجھے ہے. کل قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے میں دور دور سے خلیل تھا, آج اگر بات بنائے گا تمہاری کوئی فقط آمنہ کا لال بنائے گا. اب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو گے آخر میں حضور سے وفا رکھو, محبت, پیر طریقت, رہبر شریعت, سید السادات. شاہ جی کھلو تھوڑا نام تو لے لو نہ جایا, تسی میرے یار بھی ہو, میرے عرفان شاہ دے حالہ دے لڑکے ہو. اچھا جی, پیر طریقت, رہبر شریعت, صاحبزادہ والا شان پیر سید عام احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ عطا اللہ عمرہ. اللہ آپ نصیحت وچ علم وچ محبتاں وچ اضافہ فرمائے. آپ پہلے ہی نورن اللہ نور ہو, اللہ ہور نورن اللہ نور. پیر صاحبزادہ سید سائد شاہ صاحب, شاہ جی تہاڈا بھی شکریہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے, برکتاں دے. پیر جی تہاڈا بھی شکریہ, پاک صحیح پیر والی بدی جی حضرت صاحب نے ایک خواجیاں والی پگ بدی ہے. اچھا مسعود صاحب وہی نہ ایک خواجیاں والی موری جی زندہ باد منڈ کے اللہ وہ بھی کری جاؤ تو سرکار لبیک لبیک بھی کری جاؤ. کم صدا بے. اچھا جی, تے ساریاں شانہ دیا ہو گیا, شکریہ. صوفی جی تہاڈا بھی شکریہ ادا. ساریاں خصوصی دعا اولاد کے لیے. بھائی جی نہ تمہیں دینا تویز دینا کوئی تاقا این میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں, نہ تویز لکھن دا منکر شنکر میں کوئی نہ, کہ تویزاں تھا کیا تھا منکر نہ میں بڑا پکا میں قائلہ. اسلانے پر بھی کوئی نہیں, اسلانے تو بھی کوئی تویز تاقا کوئی نہیں دینا, کوئی نہیں, کک نہیں. صرف ایک بات بتاتا ہوں جو حضور نے بتائی ہے, جو استغفر اللہ پڑھے گا 300 مرتبہ روزانہ, اسے کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ پڑھ, جیڑا بے اولاد بندہ ہے تھوڑے علاقے 300 بری استغفر اللہ روز پڑھے, منت مننے اللہ دی برگاہ میرے سامنے نہیں, اللہ دی برگاہ, یا اللہ تو میں نو پتر دے, او دا نا تیرے نبی دے نا تے رکھا گا, محمد علی او دا نا رکھا گا, تے تی دے میں تے نور فاطمہ نا رکھا گا. جے پتر تی نہ ہوئے ایتھوں پھاڑ لینا میں نے. تے کوئی اگر بندہ کہے کہ یہ اس نے دعویٰ کیا, بالکل نہیں کیا. میرا عقیدہ حضور پر پکا ہے, میں وہابی نہیں ہوں, بغدادی. بس اتنی سی بات ہے, اس پر عمل کرو. حضور کا فرمان ہے تمہیں اللہ اولاد عطا فرما دے. کہ جس بھائی نے بھی پرچی بھیجی ہے راضی ہوں کل رات